السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 6 میں سبق چل رہا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو توحید کی اور نیک اعمال کی دعوت دی ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے احسانات یاد دلائے ہیں۔ چند احسانات کا ذکر شروع کی آیات میں یعنی اس رکوع کی شروع کی آیات میں ہم نے پڑھا۔ مزید چند انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے ہیں اس کا ذکر آخر کی ان آیتوں میں ہے، جو ابھی ہم جن کو شروع کریں گے۔ تو چلیں معمول کے مطابق پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات میں سے بہت بڑا احسان یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانیاں کیں، اللہ کے احکام کی بڑی خلاف ورزیاں کیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر بار ان پر احسان کیا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے فضل سے ان کے اوپر رحم کرم کیا۔ چند واقعات ابھی کا سلسلہ ہے جس سے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر قوم کے پاس آئے اور قوم سے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے تمہارے لیے، تم اس پر عمل کرو۔ لیکن اس قوم کی سرکشی یہ رہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ 40 دن تک ہم سے دور تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس درمیان میں ہی یہ کتاب خود سے لکھ لی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آؤ، چلو اللہ سے کہلوا دوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مزید آمادگی ظاہر کی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں اللہ سے کہلواؤ۔ چنانچہ انہوں نے 70 آدمی منتخب کیے اپنے میں سے اور کہا کہ جاؤ اللہ کی گواہی لے کر کے آؤ، اللہ سے سن کر کے آؤ کہ اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اس مقصد کے لیے لے کر کے گئے اور اللہ سے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ندا دی کہ ہاں یہ سچی کتاب ہے۔ لیکن ان کی سرکشی اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ آواز ہی سنی ہے مگر کون بولا یہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر کے روبرو آ کر کے بولے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے تب ہم مانیں گے۔ اب اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک زور کی بجلی چمکائی اور کڑاکا ان کے اوپر گرا اور سب جاں بحق ہو گئے اور سب وہیں پر ہلاک ہو گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں تو قوم کے افراد میں سے چند افراد کو لے کر کے آیا تھا، اب جب میں دوبارہ جاؤں گا قوم کے پاس تو قوم سرکشی کرے گی اور کہے گی کہ تم نے ہی کوئی تدبیر کی ہوگی جس سے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اس فکر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو اٹھا دے اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان کیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے سب کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ ان احسانات کو یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ
لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ، کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھ نہ لیں۔ جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھ نہ لیں تب تک ہم بات نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پر پس کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کڑک نے تمہیں پکڑ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ اور اللہ کو تسلیم کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک سرکشی کا ذکر کرتا ہے اور پھر ان کے اوپر کیے گئے احسان کو ذکر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں 40 سال کے لیے بند کر دیا گیا، ایک طریقے سے ان کو محصور کر دیا گیا۔ اب وہ 40 سال کے لمبے عرصے میں جب انہوں نے وہاں پر وقت گزارا تو جو انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے اپنے رہائش کے لیے، وہ دھوپ کی تپش سے اور ہوا کے جھونکوں سے پھٹ گئے۔ اب ہوا اور دھوپ سے ان کو پریشانی ہونے لگی، کھانے پینے بھی ان کے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کرم کیا کہ دن بھر دھوپ کی تپش سے ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر سایہ، بادلوں کا سایہ کر دیا، اور کھانے پینے کے غذا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے اتارا۔ من میٹھا گوند تھا جو اس وہاں کے درختوں کے پتوں پر جم جاتا تھا، گویا حلوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے حلوے کا انتظام کیا۔ اور سلوہ یہ چھوٹے تیتر ہوتے ہیں پرندوں کی شکل میں، یہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ حلوہ وہاں کھاتے اور پرندوں حلوہ کھاتے درخت کے پتوں سے، اور اس تیتر کو بھون کر اور کباب بنا کر کے کھاتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بہترین بندوبست کر دیا، اور یہ خوب لطیف و لذیذ غذا کھا کر کے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ تم اپنی ضرورت بھر لو اور اس سے زیادہ ذخیرہ اندوزی یعنی جمع نہ کرو، یہ نعمت تمہیں ہمیشہ ملتی رہے گی۔ لیکن یہ سرکش قوم تھی، انہوں نے وہاں پر بھی حرص اور لالچ سے کام لیا اور جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب گوشت رکھنے کی وجہ سے وہ سڑنے لگے اور کھانا خراب ہونے لگا۔ تو اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی اچھی نعمت دی تھی ان کے غذا کے طور پر، لیکن ان کی سرکشی کی عادت جو تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے دال، ککڑی، لہسن، پیاز وغیرہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے جو دنیا میں چلتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کو بند کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے تو تمہارے اوپر احسان کیا تھا کہ تمہیں من و سلوہ کی دولت دی تھی، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ روزی میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ جیسا کہ ابھی پچھلی آیت میں یہ بات بتائی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں 40 سال کے لیے محصور کر دیا، گویا ان کو قید کی سزا ملی تھی، اور وہ سزا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ بیت المقدس جو قوم عمالقہ کے قبضے میں ہے ان سے جہاد کر کے اس کو حاصل کرو اور وہیں پر تم آباد ہو۔ لیکن قوم عمالقہ کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور کہا اور صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم جہاد نہیں کرتے اور ہم اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے ہیں، اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالتے۔ تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں 40 سال کے لیے قید کر دیا، اور لیکن اس کے باوجود وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا کہ بادلوں سے سایہ کیا اور من و سلوہ کا کھانے پینے کے لیے انتظام کیا۔ اور لیکن انہوں نے جب من و سلوہ سے بیزاری کا اظہار کیا اور پیاز لہسن اور دیگر چیزیں مانگنے لگے، جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ پڑوس کے شہر میں چلے جاؤ، جہاں جا کر کے تم اپنی مرضی کا جو چاہو کھاؤ پیو، وہاں کی عام چیزیں، اور اپنی مرضی کے مطابق کھانا پینا کر لو۔ چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی، البتہ یہ کہا کہ اگر تم اس بستی کے اندر داخل ہو عاجزی کے ساتھ، وادخلوا الباب سجدا، کہ اس میں جب داخل ہونے لگے اس شہر میں تو عاجزی اور تواضع کے ساتھ جاؤ، اور حطہ معافی کو کہتے ہیں، اور معافی کے خواستگار ہو کر کے جاؤ، اور حطہ حطہ بولو یعنی کہ معافی، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ تو اگر یہ بولتے ہوئے جاؤ تو تمہارے خطاؤں کو، گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، اور جو اس طریقے سے نیکی کرے گا ہم اس کو اور بھی ہم اس کے ساتھ نوازشات کا معاملہ کریں گے۔ لیکن وہ سرکش اور ناہنجار قوم، انہوں نے یہاں پر بھی اللہ کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکم کے، اللہ کے منشا کے خلاف کیا، اور وہ سینہ تان کر کے اس شہر کے اندر داخل ہوئے، اور حطہ حطہ کے بجائے یعنی معافی کے بجائے انہوں نے حطہ کے لفظ کو بدل کر حنطہ کر دیا، یعنی گیہوں بولتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ بھدا مذاق گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول کا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ان کو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور 70,000 آدمی مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، لیکن تم اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہوئے۔ یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں جاؤ اور وہاں سے جو چاہو رغدن آسودہ ہو کر کھاؤ، جو چاہو آسودہ ہو کر کھاؤ، اور دروازے میں سجدن سر جھکا کر یعنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ، اور دروازے میں یعنی شہر کے اندر انٹری کرتے ہوئے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہو، اور کہو حطہ خطا معاف فرما، اور کہو خطا معاف فرما۔ تو اللہ کہتا ہے ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید نوازیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ پس ظالموں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ظالموں نے بات کو بدلا اس کے علاوہ سے جس کا حکم دیا گیا تھا، قیل لہم غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ سے جس کا حکم دیا گیا تھا، وہی جو بتایا کہ حطہ کے بجائے وہ حنطہ کہنے لگے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پس ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب اتارا، من السماء آسمانی، رجزا من السماء آسمانی عذاب اتارا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک احسان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا احسان یہ بھی کیا کہ کھانے کے لیے تو من و سلوہ، حلوہ اور تیتر کا انتظام کیا، اور پینے کے لیے پانی کا نظم نہیں تھا میدان کے اندر، چٹیل میدان میں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ تو جو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری ہے، خلاف عادت، جیسا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، فوراً ہی اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، تو 12 چشمے پھوٹے اور پھر سب نے ایک ایک چشمہ لے لیا اور اس سے وہ خوب سیراب ہو کر کے پانی پیتے۔ کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام ہو گیا، اور پینے کے لیے ہر خاندان کے لیے ایک ایک چشمے کا بندوبست ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے خوب کھاؤ پیو، لیکن ہاں زمین میں ادھم مت مچانا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، سکون سے رہو۔ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان خوب شکم سیر ہوتا ہے اور نہ اسے بھوک ہوتی ہے اور نہ پیاس ہوتی ہے، تو پھر انسان کو شرارت سوچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خاص طور سے منع کیا۔ اب رہی یہ بات کہ پتھر سے کیسے چشمے پھوٹیں گے، یعنی پانی کیسے نکلے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ پتھر سے چاہے تو جانور پیدا کر دے، جیسا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ مشہور ہے، اور زمزم کا کنواں، یہ پتھر سے پانی وہاں نکلتا ہے، اور ایک زمانے سے پانی نکل رہا ہے، حجر اسود کی طرف سے تیز دھارا آتا ہے اس کی سطح میں نیچے کی طرف سے، اور برابر پانی کھینچتی رہتی ہے، اور ایک دنیا سیراب ہو رہی ہے، لیکن اس کا لیول ہے کہ وہ نیچے نہیں اترتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جہاں سے جو چاہے بغیر کسی عادی سبب کے اس کو انجام دلوا دے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا فلاں پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، عینہ 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یقیناً سب لوگوں نے مشربہم اپنی گھاٹ جان لی، پانی پینے کی جگہ جان لی، ہر ایک نے اپنا ایک ایک چشمہ لے لیا۔ یقیناً سب لوگوں نے اپنی اپنی گھاٹ جان لی۔ پھر اللہ نے حکم دیا اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جب ہم نے تم پر یعنی بنی اسرائیل پر ڈھیر ساری نعمتیں کیں اور بہت سارے انعامات سے نوازا اور بہت سارا فضل و کرم کیا، لیکن جب مستقل تمہاری طرف سے سرکشی رہی اور نافرمانی رہی، حکم کی خلاف ورزی رہی، تو اس کے نتیجے میں تمہارے حصے میں
رسوائی اور محتاجی آئی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو مستقل نوازتا ہے اور وہ مستقل نافرمانی اور سرکشی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر اس کے اوپر تنگی اور دشواری اور ذلت و رسوائی آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کی آیتوں کا سراسر انکار، جو بھی پیغام پیغمبر دیتے ان سب کے سلسلے میں تردد کرنا، اور صرف یہی نہیں کہ تردد بلکہ انبیاء کرام سے دشمنی کے حد تک برتاؤ، اور بعض بلکہ کئی انبیاء کے قتل کرنے کا ارادہ اور کئی انبیاء کو قتل کر دینا وغیرہ، یہ بہت بڑی بڑی شرارتیں تھیں ان کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر غضب نازل ہوا اور ان کے حصے میں ذلت و رسوائی آئی۔ اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ پچھلی آیات کے اندر ان کی سرکشیوں کا ذکر آ چکا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ذلت و رسوائی آئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دے اور تو اس نعمت کے جو تقاضے ہیں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں اس کی وضاحت کر کے بتایا ہے، تو ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی انسانی ضعف کی بنیاد پر اس کے اندر کمی کوتاہی ہو رہی ہو تو اس میں دلیر نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی طرف سے کسی بھی انسان کو اس کے لیے حیلے اور بہانے نکال کر کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ غلطی ہو رہی ہے تو غلطی کا اعتراف رہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر دلیر ہونا یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے اور اللہ سے جنگ مول لینے کی والی بات ہے۔ ان واقعات کے بیان کرنے سے بہرحال یہی مقصود ہے کہ امت مسلمہ ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے سلسلے میں مطیع اور فرما بردار ہو کر کے اس کو تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے، اس کے اندر سرکشی اور دلیری کا مظاہرہ نہ کرے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، جب تم نے کہا، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین اگایا کرتی ہے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی کیا؟ بقلیہا، ترکاری، قصائیہا، ککڑی، فومیہا، گیہوں، عدسیہا، دال، مسور دال، وبصلیہا، اور پیاز، یعنی یہ چیزیں ان کو چاہیے۔ اور آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے تیتر اور حلوہ دیا تھا اور پانی دیا تھا، اس پر ان کو صبر نہیں تھا۔ خیر، ہمارے لیے یہ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہیں، یعنی ترکاری، ککڑی، گیہوں اور دال، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بہتر کے بدلے میں ادنا چاہتے ہو، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو چیز بہتر ہے تم اس کے بدلے میں معمولی چیزیں، اس طریقے کی چیزیں چاہتے ہو۔ تو خیر اللہ نے سن لی، حکم ہوا اہبطوا مصرا، کسی شہر میں پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو ما سألتم، جو تم نے مانگی ہیں، اور وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر رسوائی اور مسکنت یعنی بے بسی، بے کسی کی مہر لگا دی گئی، ٹھپا لگا دیا گیا، وباءوا بغضب من اللہ، اور ان پر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ پاک کا ان کے اوپر وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ پاک ان سے سخت ناراض ہوئے۔ ذالک، یہ کیوں ہوا یہ سخت ناراضگی؟ ذالک، اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر الحق، ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ بات ان کی نافرمانی کرنے
بما عصوا، نافرمانی کرنے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے تھی۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جب سانس توڑتے ہیں تو خوف نہیں پڑھتے، یہ میں نے صحیح وقف نہیں کیا، ایسے سانس توڑیں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ، پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک غلط فہمی کا جواب دیا ہے۔ جو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالم پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ بتایا انی فضلتکم علی العالمین، اور ہمیں کتاب دی اور ہمیں برتری دی تھی، تو پھر ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر ناراضگی اللہ کی ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہونے کو ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ذہن میں تھی کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کتاب کو مانتے ہیں، سو ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ جو بھی فضیلت تھی اور جس بنیاد پر تم اقوام عالم پر چھائے رہے، تو وہ اس وقت تھی کہ جب تمہارے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کے حکموں کے مطابق جو لوگ چلا کرتے تھے اور ان کی ہدایات کے مطابق رہا کرتے تھے۔ لیکن اب جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو پھر قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دنیاوی برتری کے لیے ایمان کا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے، اور انسان کے عمل کا صالح ہونا بے حد ضروری ہے۔ گویا کہ جو بھی فضیلت دنیاوی اور اخروی انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ صحیح ایمان اور صالح عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم دوسری کتاب پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، تو یہ بات یاد رہے کہ جب شریعت منسوخ ہو گئی تو پھر اس کے مطابق چلنا بھی انسان کا بے عمل اور بے ایمان ہونا جانا جاتا ہے، سو اس لیے اب وہ تمہیں فضیلت نہیں مل سکتی ہے۔ اب اگر فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو پھر صحیح ایمان لانا ہوگا، یعنی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا اور ان کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ پیغام یہودیوں کے بھی ہے اور مسلمانوں کے بھی ہے کہ جب تک تمہارا ایمان صحیح رہے گا اور عمل صحیح رہے گا تب تک تمہارے ساتھ اللہ کی ساری نصرت اور مدد رہے گی، اور جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت تم سے اٹھ جائے گی۔ خیر امت کا جو خطاب مسلمانوں کو دیا گیا ہے یہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے کہ جو ایمان صحیح رکھیں اور عمل صالح کریں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے انفرادی یا اجتماعی طور پر تو اس کو خیر امت یا کسی فرد کو اس طریقے کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، اس کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو یہودی وغیرہ ہیں اور عیسائی یہ سب اپنے اپنے زمانے میں اپنے پیغمبر پر ایمان لائے اور اس نے اچھے کام کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے، اور ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو تورات دیا، وہ ان کے مطالبے پر اللہ سے مانگ کر کے تورات دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی کتاب لائیں اللہ کی طرف سے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن جب ان کو تورات دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ اس کے اندر کمی کوتاہی کرنے لگے اور عمل سے روگردانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے طور پر، ان کی تنبیہ کے لیے ایسا کیا کہ ان کے اوپر پہاڑ کا ایک ٹکڑا معلق کر دیا، لٹکا دیا، ڈر کے مارے، تاکہ یہ ڈریں کہ یہ پہاڑ میں ہمارے اوپر گرے گا اور ہم ہلاک ہو جائیں گے، سو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اللہ نے یہ احسان کیا ان کے اوپر کہ صرف ان کو ڈرایا اور حقیقت میں گرا کر کے ان کو ہلاک و برباد نہیں کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی طرف سے، تمہاری طرف سے یہ سرکشی ہوئی، لیکن ہم نے تمہیں صرف دھمکایا، واقعی سزا نہیں دی۔ اللہ کہتا ہے، یاد کرو اس واقعے کو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاقکم، قول و قرار لیا کہ تم عمل کرو گے اس کتاب پر، لیکن تم نے نہیں کیا، روگردانی کی، تو ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا، بلند کیا، اور اس کے بعد کہا کہ لو اس میں سے اس کو پکڑو، قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی عمل کرو، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن تم نے روگردانی کی اس کے بعد، یعنی عمل نہیں کیا تم نے۔ بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہوتے، گھاٹا پانے والے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی گزشتہ قوموں کی ایک سرکشی کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ان کے اوپر آئے ہوئے عذاب کو ذکر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، سمندر کے کنارے یہودیوں کی ایک بستی تھی جو مچھلی پکڑا کرتے تھے اور اس کو بیچنا ان کا دھندا تھا۔ اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا اور کہا کہ سنیچر کا دن تم عبادت کے لیے رکھو، سبت سنیچر کو بولتے ہیں، اور عبادت کے لیے مقرر کرو، اس میں کچھ خرید و فروخت نہیں کرنا ہے اور بزنس کے حوالے سے کوئی بھی سرگرمی نہیں رکھنی ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے باوجود یہ تدبیر کیا اور یہ چال بازی کی ایک طریقے سے کہ وہ سمندر کے کنارے ایک حوض بناتے اور سمندر سے اس حوض کو جوڑ دیتے تھے۔ یہ کام وہ جمعہ کے دن کرتے، اور سنیچر کے دن سمندر سے حوض کے اندر مچھلیاں آتی رہتی، اور پھر وہ سنیچر کو جس دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس دن وہ اس طریقے سے تو براہ راست مشغول نہ ہوتے مچھلی مارنے میں، لیکن اس طریقے سے وہ مچھلی جمع کرتے اور پھر اتوار کے دن جا کر کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تدبیر ان کی اور یہ چال بازی پسند نہ آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی کہ ان کی صورتیں مسخ ہو گئی، ان کا چہرہ بدل دیا اور وہ بندر بن گئے، اور پھر اس طریقے کی حرکت کرنے والے لوگ 3 دن کے بعد یہ سب کے سب مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت کے جو ان کے معاصر لوگ تھے ان کے لیے اس واقعے کو عبرت بنایا، اور بعد والوں کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہوا۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کو اس سے منع کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت بن گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو تو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سنیچر کے دن میں حد سے تجاوز کیا، سو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اس واقعے کو ان کے
آگے والوں اور پیچھے والوں کے لیے، معاصرین کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنایا۔ نکالن عبرت کا سامان اور موعظتاً نصیحت، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے میراث کی لالچ کے غرض سے اپنے چچا کو، کہ ان کے پاس بہت مال و ثروت تھا، تو اس کو حاصل کرنے کی لالچ میں کہ چاچا کو ختم کر دوں تو اس سے یہ ساری دولت حاصل ہو جائے گی، جنگل میں لے جا کر کے اپنے چاچا کو قتل کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر وہ اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس نے دوسروں پر الزام لگایا اور کہا کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، تو اور پھر اس کے ذریعے سے اس کے گوشت کو مردے پر لگائیں تو وہ مردہ خود بتلائے گا کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس حکم کے ماننے میں بھی بجائے اس کے کہ بس اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ گائے ذبح کرتے اور فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے، وہ اس کے اندر بھی اپنی جو طبیعت کی کجی تھی اس سے باز نہ آئے اور اس گائے کے سلسلے میں مختلف قسم کے سوالات کرنے لگے۔ مثلا یہ کہ اس کی عمر کتنی ہو، تو پھر اس کی عمر کا جواب دیا، پھر اس کا رنگ کیسا ہو، پھر اس کی اور صفت پوچھا۔ تو یہ بار بار کے ٹال مٹول کرنے اور بلا وجہ کی تحقیق کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تنگی میں مبتلا کیا اور بہت مہنگی پھر گائے انہیں ملی اور پھر اس کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنگی میں ڈالا ہے۔ اس ترجمے کو سنیں، واقعہ سمجھ آ جائے گا۔ زیادہ حصے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سرکشی کے نتیجے میں انسان اپنی شرارتوں کی وجہ سے مزید دقت میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گرفت آتی ہے۔ ہر جگہ کی چترائی انسان کو مفید نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہیں پر بھی انسان جب زیادہ چترائی کرتا ہے اور زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تنگیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب پیغمبر کا کوئی معاملہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو، تو وہاں پر تو پھر انسان بچ نہیں سکتا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ کوئی گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قاتل کا پتہ بتائیے
اور آپ ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں نادانوں میں سے ہوں، یعنی شریعت کے معاملے میں میں نادانی نہیں کرتا، میں مذاق نہیں کرتا، جو بات ہے وہ میں بتلا رہا ہوں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف بتلائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا، بلکہ دونوں کے درمیان کے عمر کی ہو سو تم وہی کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تم حکم دیے جاتے ہو تم اس کام کو انجام دو اور زیادہ باتیں نہ پوچھو۔ لیکن پھر انہوں نے اگلی بات کہی کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے پیلی ہو، صفراء پیلی ہو، اس کا رنگ کھلا ہوا ہو، وہ دیکھنے میں بھی بھلی لگتی ہو۔ مزید انہوں نے سوال کر دیا، لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے جو ہمیں مل رہی ہے، کیونکہ گائیں ہمیں یکساں مل رہی ہیں، ایک طرح کی مل رہی ہیں، خلط ملط ہو جا رہا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے حاصل کر لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے محنت کش نہ ہو اور نہ حل میں جتی ہوئی ہو اور نہ اس نے کوس کھینچا ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک بات بتائی۔ پھر ان لوگوں نے گائے ذبح کی اور وہ ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، مطلب اس پوزیشن کی ملنا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ وہ گائے مل گئی۔ اسی واقعے سے متعلق اگلی دو آیت ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، جیسا کہ بتایا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں اس کو جس کو تم چھپا رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اس لیے ہم نے حکم دیا کہ میت کو گائے کا کچھ حصہ لگاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو پھر وہ مردہ اٹھا اور اپنے بھتیجے کا نام بتا کر کے پھر فوت ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے اور دکھلاتے ہیں وہ تمہیں اپنی نشانیاں، تاکہ تم سمجھو کہ مردے یوں زندہ جب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ایسے ہی جب ساری اجسام مٹی میں دفن ہو جائیں گے تو روح ان سے مس ہوگا اور پھر وہ وجود پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ کہتا ہے کہ شرارتوں سے انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ گناہ کرنے سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان کو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہی گناہ کو وہ بار بار کرتا رہتا ہے تو بتدریج اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اندھی سراہی کی طرح کالا ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر کی بات نہیں آتی اور اس کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر دل وہ ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی
بدعنوانیوں کی وجہ سے اور اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے دل بالکل سیاہ اور پتھر ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ بعض پتھروں میں بھی اثر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ ایمان لا سکیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ چاہے تم اپنے اس پتھر دلی کی وجہ سے کچھ نیک کام نہ کرو اور اللہ کو نہ مانو اور اللہ سے غافل ہو کر کے زندگی بسر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہیں اور تمہارے اس جرم کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھر جیسے ہیں یا اور زیادہ سخت۔ کیسے کہ بعض پتھر بالیقین ان سے نہریں پھوٹتی ہیں اور بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی رستا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں لیکن تم نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ آج کا درس اتنا ہی رکھتے ہیں، اور یہ عام انداز کا کوئی تقریری درس نہیں ہوتا ہے اصلاحی، بلکہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی غرض سے ایک ایک آیت پڑھ کر اس کے ترجمے اور مفہوم پر بات کرتے ہیں۔ اس لیے یہ درس آپ کو اسی وقت فائدہ دے گا جب آپ قرآن کریم سامنے رکھ کر ایک ایک آیت کو دیکھتے ہوئے سمجھیں گے، سنیں گے، تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ہدایت ہے آغاز سے ہی کہ قرآن کریم ساتھ لے کر کے بیٹھا کریں، اس کا اگر اہتمام کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ حضرات کا بھی اپنا یہی معمول رہا ہے کہ اس وقت 1 گھنٹہ اس مقصد کے لیے نکالا کرتے ہیں، سو اس کا اہتمام کریں۔